اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائے کے عزیز ترین ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جونیئر ایسوسیٹ سرکل JAC بارشی ٹاکلی یونٹ کے جانب سے آج ہفتے واری اجتماع کا اہتمام کیا گیا ہے۔ یہ ہفتے واری اجتماع اب یہاں سے ہر 15 دن میں ایک بار ہوگا، جسے ہم 15 روزہ مطلب 15 دن میں ایک بار ہفتے واری اجتماع اسی YouTube چینل پر اپلوڈ کیا کریں گے، جو کہ لائیو ہوگا۔ اور آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اس ہفتے واری اجتماع کو ہر 15 دن میں ایک بار اٹینڈ کرنے کی کوشش کرا کریں۔ ساتھ ہی اس میں ہم الگ الگ ٹاپک پر آپ کے ٹیلنٹ کے لیے اور بھی کچھ خاص دلچسپی کے لائق آپ کے اس میں اپلوڈ کیا کریں گے آپ کے مطابق۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، پھر اس کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں اور زیادہ سے زیادہ اس لنک کو شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ تو چلے ہم ہمارے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے درس قرآن ہوگا، اس کے بعد میں درس قرآن کے بعد آپ کے سامنے درس حدیث ہوں گی، پھر درس حدیث کے بعد ایک تقریر ہوں گی چھوٹی سی 5 منٹ کی، جس پہ آپ الگ الگ ٹاپک پہ ہم اس پہ بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ کے پہلا رکوع کی تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ اس طرح ہے: الف لام میم، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے ان پرہیزگاروں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھی ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہے اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لیے یکساں ہے، خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وہ سخت سزا کے مستحق ہے۔ پہلی آیت میں یہ بتایا گیا کہ یہ جو اللہ کی کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ہدایت ہے ان پرہیزگاروں کے لیے جو ایمان لائے ہیں۔ اس کا ایک سیدھا سادہ مطلب تو یہ ہے کہ بے شک یہ اللہ کی کتاب ہے، مگر ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی بات نہیں ہے۔ دنیا میں جتنی بھی کتابیں امور ما طبیعت اور حقائق و معور ادراک سے بحث کرتی ہے وہ سب قیاس و گمان پر مبنی ہے، لیکن یہ جو قرآن مجید جو ہے اس میں سراسر علم حقیقت پر مبنی جو یہ ہے کتاب ہے۔ دوسری آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ شرطیں رکھی گئی ہے۔ پہلی شرط میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ دوسری شرط ہے کہ قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو ہے تو دوسری شرط ہے کہ غیب سے مراد وہ حقیقتیں ہے جو انسان کے حواس سے پوشیدہ ہے اور کبھی براہ راست عام انسانوں کے تجربے و مشاہدے میں نہیں آئے۔ مطلب یہ وہ جو ہے یہ غیب ہے، غیب کا علم ہے جو انسان نہیں جانتا۔
مثلاً خدا کی ذات، صفات، ملائکہ، وحی، جنت، دوزخ وغیرہ، یہ جو ہے تو غیب کی جو ہے تو غیب کی حقیقتیں ہے۔ نماز قائم کرتے ہیں، یعنی نماز پڑھتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی وہ رزق جو حلال رزق ہم نے انسانوں کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے، یعنی قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھی ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ پانچویں شرط ہے کہ آدمی ان کتابوں کے برحق تسلیم کرے جو وحی کے ذریعے سے خدا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے انبیاء پر مختلف زمانوں اور ملکوں میں نازل کی تھی۔ یعنی جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے، یعنی قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھی ان سب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی ہر جو آسمانی کتابیں ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بعد ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہے اور وہی فلاح پانے والے، یعنی جو ان شرائط پر ایمان لاتے ہیں، ان شرائط پر مطلب ایمان لانے کے شرائط کو پورا کرتے ہیں، تو وہی لوگ جو ہے تو راہ راست پر ہے اور وہی جو ہے تو فلاح پانے والے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا وہ ان کے لیے یکساں ہے کہ خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ یعنی جن لوگوں نے ان شرائطوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، ان کے لیے یہ بات یکساں ہے کہ وہ تم ان کو خبردار کرو یا نہ کرو، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ یعنی وہ 6 شرطیں جن کا ذکر اوپر ہوا ہے جو میں نے ابھی کی ہے، تو ان سب کو یا ان میں سے کسی ایک کو بھی قبول نہ کرنے سے انکار کر دینا، یہ تو ان باتوں کو تسلیم کرنے کا انکار کرنا ہے۔ اللہ نے اس کے بعد بتایا کہ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وہ سخت سزا کے مستحق ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے مہر لگا دی تھی اس لیے کہ انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کیا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے ان بنیادی امور کو رد کر دیا جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے اور اپنے لیے قرآن کی پیش کردہ راستہ کے خلاف دوسرا راستہ پسند کیا، یعنی کہ اس کا مطلب سراسر یہ نہیں ہے کہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دی اور سننے سے رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مہر لگنے کی کیفیت کا تجربہ یہ ہر اس شخص کا ہوگا جسے کبھی تبلیغ کا اتفاق ہوا۔ مطلب جب کسی انسان کو جب آپ تبلیغ یعنی اللہ کی طرف بلاتے ہیں، جب کوئی شخص آپ کے پیش کردہ طریقے کو جانچنے کے بعد ایک دفعہ رد کر دیتا ہے تو اس کا ذہن کچھ اس طرح مخالف سمت میں چل پڑتا ہے کہ پھر آپ کوئی بات اس کو سمجھ میں نہیں آتی اور آپ کی دعوت کے لیے اس کے کان بہرے اور آپ کے طریقے کی خوبیوں کے لیے اس کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ جب آپ اس کو دعوت دیں اور وہ آپ کی بات کو سننا نہ چاہے تو پھر آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے جو ہے تو کان بہرے ہو گئے ہیں اور اس کے جو ہے تو دل اس کے مطلب ان کے کانوں پر مہر لگا دی۔ اس آیت میں یہ مقصد ہے۔ یہ کچھ شرطیں تھیں جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں آپ کے سامنے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 349 پیش کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم سے ابو سفیان بن حرب نے بیان کیا، حدیث ہرقل کے سلسلے میں کہا کہ وہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھنے، صفائی اختیار کرنے اور حرام سے بچے رہنے کا حکم دیتے ہیں۔ اب میں اس کا ایکسپلینیشن پیش کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر کی چھت کھول دی گئی، اس وقت میں مکہ میں تھا، پھر جبرائیل علیہ السلام اترے اور انہوں نے میرا سینہ چاک کیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا، پھر ایک سونے کا تشت لائے جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا، اس کو میرے سینے میں رکھ دیا، پھر سینے کو جوڑ دیا گیا،
پھر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آسمان کی طرف لے کر چلے۔ جب میں پہلے آسمان پر پہنچا تو جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کے دروگا سے کہا کھولو۔ اس نے پوچھا آپ کون ہیں؟ جواب دیا میں جبرائیل۔ پھر انہوں نے پوچھا کیا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ جواب دیا ہاں میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ان کے بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ کہا جی ہاں۔ پھر جب انہوں نے دروازہ کھولا تو ہم پہلے آسمان پر چڑھ گئے۔ وہاں ہم نے ایک شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ ان کے دائیں طرف کچھ لوگوں کے جھنڈ تھے اور کچھ جھنڈ بائیں طرف تھے۔ جب وہ اپنے دائیں طرف دیکھتے تو مسکرا دیتے اور جب بائیں طرف نظر کرتے تو روتے۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر فرمایا آؤ اچھے آئے ہو صالح نبی اور صالح بیٹے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ آدم علیہ السلام ہے اور ان کے دائیں بائیں جو جھنڈ ہے یہ ان کے بیٹوں کے روئے ہے۔ جو جھنڈ دائیں طرف ہے جنتی ہے اور بائیں طرف کے جھنڈ دوزخی ہے۔ اس لیے جب وہ اپنے دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوشی سے مسکراتے اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ پھر جبرائیل مجھے لے کر دوسرے آسمان تک پہنچے اور اس کے دروگا سے کہا کہ کھولو۔ اس آسمان کے دروگا نے بھی پہلے کی طرح پوچھا پھر کھول دیا۔ انس نے کہا کہ ابو ذر نے ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان پر آدم، ادریس، موسیٰ، عیسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کو موجود پایا، اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ہر ایک کا ٹھکانہ نہیں بیان کیا، البتہ اتنا بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم کو پہلے آسمان پر پایا اور ابراہیم علیہ السلام کو چھٹے آسمان پر۔ انس نے بیان کیا کہ جب جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادریس علیہ السلام پر گزرے تو انہوں نے فرمایا کہ آؤ اچھے آئے ہو صالح نبی اور صالح بھائی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب دیا کہ یہ ادریس علیہ السلام ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو انہوں نے فرمایا آؤ اچھے آئے ہو صالح نبی اور صالح بھائی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ پھر میں عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ انہوں نے کہا آؤ اچھے آئے ہو صالح نبی اور صالح بھائی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ پھر میں ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا۔ انہوں نے فرمایا آؤ اچھے آئے ہو صالح نبی اور صالح بیٹے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ابن شہاب نے کہا کہ مجھے ابو بکر بن حزم نے خبر دی کہ عبداللہ بن عباس اور ابو حسبتہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے جبرائیل علیہ السلام لے کر چڑھے۔ اب میں اس بلند مقام تک پہنچ گیا تھا۔ میں نے کلم کی آواز سنی جو لکھنے والی فرشتوں کے کلموں کی آواز تھی۔ ابن حزم نے اور انس بن مالک نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 وقت کی نماز فرض کی۔ میں یہ حکم لے کر واپس لوٹا۔ جب موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کی امت پر اللہ نے کیا فرض کیا ہے؟
میں نے کہا کہ 50 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ انہوں نے فرمایا آپ واپس اپنے رب کے بارگاہ میں جائیں کیونکہ آپ کی امت اتنی نمازوں کو ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتی ہے۔ میں واپس بارگاہ رب العزت میں گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں سے ایک حصہ کم کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ ایک حصہ کم کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ دوبارہ جائے کیونکہ آپ کی امت میں اس کی برداشت کی بھی طاقت نہیں ہے۔ پھر میں بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوا، پھر ایک حصہ کم ہوا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے رب کی بارگاہ میں پھر جائے کیونکہ آپ کی امت اس کو بھی برداشت نہ کر سکیں گی۔ پھر میں بار بار آیا گیا، پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نماز عمل ہے، 5 ہے اور ثواب میں 50 کے برابر ہے، میری بات بدلی نہیں جاتی۔ اب میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پھر کہا کہ اپنے رب کے پاس جائے، لیکن میں نے کہا مجھے اب اپنے رب سے شرم آتی ہے۔ پھر جبرائیل مجھے سدرۃ المنتہا تک لے گئے جسے کئی طرح کے رنگوں نے ڈھانک رکھا تھا، جن کے متعلق مجھے معلوم نہیں ہوا کہ وہ کیا ہے۔ اس کے بعد مجھے جنت میں لے جایا گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس میں موتیوں کا ہار اور اس کی مٹی مشک کی ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس اللہ کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ عزیز ساتھیوں، آپ بخوبی واقف ہوں گے کہ یہ آیت سب سے پہلی نازل ہوئی، اور میں نے اس آیت کو پڑھا تو آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ ہمارا آج کا ڈسکشن کا پوائنٹ علم کے اوپر ہے، یعنی تعلیم کی اہمیت ہمارے زندگی میں کیا ہونی چاہیے۔ عزیز ساتھیوں، میں آپ کو ایک ایگزامپل دے کر سمجھاتا ہوں، سمپل وے میں آپ کو تھوڑا بہت سمجھ میں آ جائے گا کہ تعلیم کی اہمیت ہماری زندگی میں کیا رکھتی ہے۔ ایک فلاں شخص ہے، وہ درگاہ وغیرہ پر جانا اور بابا کے پاس یہ تعویذ ڈنڈے، تو اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز کرتے لوگ، اور ایک دوسرا شخص ہے وہ خالص اللہ کے سامنے جھکتا ہے، تو ان دونوں شخص میں اصل فرق کیا ہے؟ ان دونوں شخص میں اصل فرق علم ہے، کہ اس شخص کے پاس علم نہیں ہے، شعور نہیں ہے، حالانکہ وہ چاہے کیوں نہ وہ ڈاکٹر ہو، لیکن اس کے پاس دینی علم نہیں ہے، دینی شعور نہیں ہے۔ تو ان دونوں میں سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ ان کے پاس اس شخص کے پاس دینی علم نہیں ہے، اور علم ہی ہمیں فرق سکھاتا ہے صحیح اور غلط کا۔ صحیح اور غلط میں فرق کس طرح واضح کریں ہم، علم ہی وہی ایک چیز ہے۔ عزیز ساتھیوں، ہمارے سماج میں ہم علم کو 2 طریقے سے کیٹیگرائز کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے دینی علم اور ایک دنیاوی علم۔ ہمارے نزدیک کوئی لوگ دنیاوی علم کو زیادہ پریفرنس دیتے ہیں، کوئی لوگ دینی علم کو۔ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں جو آپ کو یہ واضح کر دے گا کہ دونوں علم کی اہمیت ہمارے زندگی میں کس طرح ہے۔ دیکھیے، جب جنگ بدر کا وقت تھا تو آپ سبھی کو علم ہوگا کہ اس میں امت مسلمانوں کی فتح ہوئی تھی۔ تو اس میں جو کفار تھے، ان میں سے جب جنگ فتح ہوئی تو جو کفار تھے، کچھ کفار کو قید کر لیا گیا تھا، کچھ قیدی بن چکے تھے، اور اس وقت یہ رواج تھا کہ قید ہونے کے بعد کچھ عرصے بعد ان کو فدیہ دے کر
چھوڑ دیا جاتا تھا. مطلب جو کفار تھے ان کو ان سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جاتا تھا. فدیہ مطلب کچھ اماؤنٹ وغیرہ کچھ دوسری شکل میں بھی ہوتا تھا, تو کچھ فدیہ دے کر کفار کو چھوڑ دیا جاتا تھا. لیکن کچھ کفار کچھ لوگ غریب رہتے تھے, ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا, ان کے فدیہ دینے کے لیے کوئی ان کے پاس تھا بھی نہیں, تو اب ان کا کیا کیا جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک, دیکھیں آپ کتنی بڑی بات ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں سے کہا کہ آپ کا فدیہ اس شکل میں لیا جائے گا کہ آپ ہمارے صحابہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی, ان کو آپ بھالا چلانا سکھائے, ان میں سے جو کسی کو تلوار چلانا سکھائے, کیونکہ کچھ کفار کو کسی سے تلوار چلانا زیادہ اچھا آتا تھا, کسی سے بھالا چلانا زیادہ اچھا آتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا آپ میں جو صلاحیتیں ہیں تو وہ ہمارے ساتھی یعنی صحابہ کو سکھائے. تو عزیز ساتھیوں, اس سے ہمیں یہ علم ہوتا ہے, یہ کنکلوژن نکلتا ہے اس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک میں دنیاوی علم اور دینی علم دونوں بھی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اس وقت بھالا چلانا تلوار بازی کرنا وہ دنیاوی علم کے کیٹیگری میں آتا تھا اس وقت. آج ہمارے دنیاوی علم کیٹیگری میں آتا ہے کہ کتابیں پڑھ, ہم اسکول لائف میں ہیں, کتابیں پڑھنا وغیرہ, اسکول میں جانا, دین سے ہٹ کر جو علم ہم حاصل کرتے ہیں وہ دنیاوی علم میں آتا ہے اور دینی علم. تو یہ چیزیں, یہ بہت بڑا ہمارے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کر دیا ہے کہ دونوں علم کا آپ کو بیلنس رکھنا ہے, یعنی دنیاوی علم بھی اتنا حاصل کرنا ہے اور دینی علم بھی. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہمارے یہاں پر کہ بعض لوگ دنیاوی علم میں اتنا الجھ جاتے ہیں کہ دینی علم کو پیچھے چھوڑ دیتے, یعنی دینی علم کو کے طرف کچھ توجہ ہی نہیں دیتے, صرف دنیاوی علم. تو یہ بھی بہت غلط بات ہے, یہ نہیں ہو سکتی. اور بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ صرف دینی علم مطلب دنیاوی علم کچھ بھی نہیں ہوتی ان کے پاس, صرف دینی علم رکھتے ہیں. لیکن صرف دینی علم رکھنے سے مطلب آپ سمجھ لیجئے کہ صرف دینی علم رکھنے سے آپ کو پوری طریقے سے سماج میں شعور بیدار نہیں ہوگا. مطلب آپ کو کچھ نہ کچھ تو دنیاوی علم بھی رکھنا ہے لیکن دینی علم بھی تو رکھنا ہی ہے. عزیز ساتھیوں, میں نے آپ کے سامنے چند باتیں رکھی, آپ کو اس سے واضح ہو جائے گا کہ ہمارے زندگی میں علم کا معیار کیا ہے اور علم کی امپورٹنس کیا ہے. تو میں یہی امید کرتا ہوں کہ میں نے جو چند باتیں مختصر سی باتیں آپ کے سامنے رکھی وہ آپ کے جزاک اللہ. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. میں آپ کے سامنے والعصر کی تلاوت کروں گا, آپ بھی اس کے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاک اللہ. اسی کے ساتھ آپ سے ایک مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہر 15 دن میں ہمارا ہفتے واری اجتماع یوٹیوب پر لائیو ہوگا, اور آپ سے گزارش ہے کہ اس لنک کو ایک دن پہلے شیئر کیا جائے گا. آپ کو بھی اپنے فرینڈ اور اپنے جتنے بھی قریبی دوست ہیں ان تک کے شیئر کیجیے.